کہتے ہیں جی کہ ہمزاد جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے، جہاں تک قرآن و حدیث ہے وہ تو حکم یہ ہے کہ ہر بندے کے ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک قرین ہوتا ہے شیطان، اور ایک ملہم ہوتا ہے فرشتہ۔ شیطان اس کو برائیوں پہ ابھارتا ہے اور اللہ کا فرشتہ اس کو نیکی پہ ابھارتا ہے۔ باقی اسی کو ہمزاد کہہ دیں، کچھ کہہ دیں، ورنہ ہمزاد کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ خانہ کعبہ کو چومنا منع ہے، چومنا صرف حجر اسود کو ہے۔ اگر خانہ کعبے کو چومنے کی اجازت ہوتی، حضور پاک چومتے، صحابہ چومتے، اہل بیت چومتے، لیکن حضور پاک نے صرف حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، اور آپ نے بھی وہی کلمات فرمائے ہیں جو بعد میں حضرت عمر نے کہے تھے کہ الا یا ایھا الحجر، تم ایک پتھر ہو، لا ینفع ولا یضر، نہ تم نفع دے سکتے ہو نقصان دے سکتے ہو، لیکن میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں بوسہ دوں، تو میں اللہ کے حکم پر تمہیں بوسہ دے رہا ہوں۔ اور یہی بات سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب نے بھی اپنے زمانے میں دہرائی تھی کہ الا یا ایھا الحجر، تم ایک پتھر ہو، خبردار، لا ینفع ولا یضر، نہ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو۔ لو ما قبلک رسول اللہ ما قبلتک، اگر حضور نے تمہیں بوسہ نہ دیا ہوتا نا تو میں کبھی تمہیں بوسہ نہ دیتا۔ اسی کو علامہ اقبال نے بھی اپنے شعروں میں کہا ہے۔ اس نے بھی بڑے عجیب انداز میں اس چیز کو جو ہے، بڑا عجیب قسم کا شاعر تھا نا، اس کی ابتدائی زندگی کو چھوڑ دیں، جو بھی تھی جیسے تھی، اللہ نے پھر اس کو ہدایت عطا فرما دی۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جو پہلے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کو ہدایت دے دیتے۔ اچھا ویسے بھی اس کا خاندان قادیانی تھا۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس کی علامہ انور شاہ کاشمیری سے ملاقات ہو گئی۔ بس اس ملاقات میں علامہ اقبال اتنا متاثر ہوا نا جی کہ بس وہ پھر بجھ کے رہ گیا۔ اس کے بعد اس نے ہر بات میں ان سے مشورہ لیا، اور اللہ نے اس کے عقیدے کو بھی صحیح کر دیا، اور وہ اعمال جو تھے وہ بھی چھوڑ دیے، اور بالکل صراط مستقیم پہ آ گئے۔ اس لیے اس کے بعد کے جتنے بھی شعر و اشعار ہیں سب اللہ کی توحید ہے۔ اسی لیے اس نے کہا تھا کہ تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر، کہ میرے مدنی ہم تو تیرے بوسے کو بوسہ دے رہے ہیں، وگرنہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں، ورنہ مسلمانوں کا کیا تعلق ہے پتھر کے ساتھ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ ساری احادیث جو ہیں لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، ورنہ حجر اسود نفع دے گا۔ جب حضرت عمر نے یہ کہا تھا نا کہ تم نفع نہیں دیتے ہو، تو بعد میں حضرت نے بلایا ان کو، نے کہا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے یہ حدیث نہیں سنی حضور کی کہ قیامت والے دن لہو عینان یبصران، اللہ قیامت میں اس کو آنکھیں دیں گے، یہ دیکھے گا، اور جس جس نے بوسہ دیا ہے اس کو پہچانے گا، اس کی شفاعت بھی کرے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت میں لوگوں کو شرک سے بچانے کے ڈر سے، کہ اگر ہم تھوڑی بھی نرمی کریں گے نا تو یہ پھر انشاءاللہ بڑھتے چلے جائیں، اس لیے ان کو روکا۔ بولے میں بھی جانتا ہوں، لیکن یہ نفع قیامت میں ہوگا جب اللہ اس کو نفع دیں گے، اللہ آنکھیں دنیا میں تو وہ بھی نفع نہیں دے سکتا۔ میرا بھائی دنیاوی جھگڑے میں تو کسی سے قطع تعلق نہیں کر سکتا،
اگر دین کی بات ہے تو کر سکتے، لیکن برادری ہے، قوم ہے، کوئی زمین جائیداد معاملے جھگڑے ہوتے ہیں، 3 دن سے زیادہ نہیں جھگڑا کر سکتے، فوراً معاف کر دیں، صلح کریں۔ کہتے جی مجھے غصہ بہت آتا ہے، لا حول پڑھا کریں، استغفار پڑھا کریں، اور حضور نے فرمایا غصہ آئے اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فوراً وضو کر لو، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لو، یا اللہ کا ذکر کرو تو غصہ فوراً چلا جائے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نا یہ عرب لوگ کوئی 2 لڑ رہے ہوتے ہیں، صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پہ درود پڑھو، درود پڑھو، تو درود پڑھنے کی برکت سے وہ غصہ ختم ہو جائے۔ کہتے جی کہ اگر کسی مرد کو کسی عورت سے یا کسی مرد سے دلی محبت ہو، اگر تیری لڑکی سے کسی کو دلی محبت ہو پھر کیا کرو گے؟ جو اس کے بارے میں تم سوچو دوسروں کی لڑکی کے بارے میں بھی وہی سوچو۔ کوئی اگر تیری لڑکی سے محبت کرے کہ میری تو دلی محبت ہے جی، تو دلی محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ محبت تو جب وہ ملیں گے ایک دوسرے سے وہ تو شیطان والی محبت ہو جائے گی۔ اس لیے توبہ کرو، استغفار کرو، کوئی دلی محبت شبت نہیں ہو۔ محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرو، محبت کرنی ہے تو رسول اللہ سے کرو، محبت کرنی ہے تو صحابہ سے کرو، اہل بیت سے کرو، اولیاء اللہ سے کرو۔ یہ کیا کسی سے مجھے محبت ہے؟ کہتے ہیں جی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں کون سی اذان کہنی چاہیے، فجر کی یا ظہر؟ کوئی بھی اذان کہہ دو، کوئی فرق نہیں۔ فجر کی اذان بس صلاۃ خیر من النوم زیادہ ہے اور تو کچھ زیادہ نہیں ہے۔ ایک کان میں اذان کہنی ہے اور ایک میں تکبیر کہنی ہے۔ اس میں 2 حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی توحید جائے، اور دوسرا اس کو سبق ملے کہ جیسے اذان و تکبیر میں تھوڑا سا وقفہ ہے نا، تمہاری زندگی بھی تھوڑا سا وقفہ ہے، اس کے بعد پھر قیامت ہی ہے۔ بہرحال ایک میں علاقے میں کہتا ہے میں سفر کرتا ہوں، وہاں دیوبندیوں کی مسجد تو نہیں ہے، یا اہل حدیث کی ہے یا بریلویوں کی، تو اہل حدیث والی مسجد میں پڑھ لیا کرو، کیونکہ وہ موحد تو ہیں نا، اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ موحد تو پکے ہیں۔ اختلاف ہے تو فروعی مسائل میں، لیکن بریلوی کا ایک عقیدے کا اختلاف ہے، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ زمزم کے پانی سے وضو کرنا یا ٹوپی دھونا سب جائز ہے۔ جب آدمی گنج کروا لے تو پھر احرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے، کھولے یا نہ کھولے۔ جب حلق کرا لیا چاہے وہی چادریں پہنے رکھے ساری زندگی، احرام کی پابندی ختم ہو گئی۔ کہتا ہے کہ جو انبیاء کی حیات کے منکر ہیں ان کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے، کیوں نہیں ہو جاتی؟ اختلافی مسئلہ ہے، بعض لوگ قائل ہیں بعض لوگ قائل نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حضور کی حیات کا یا انبیاء کی حیات کا کوئی منکر نہیں ہے، فقط ایک کرامیہ فرقہ ہے جو منکر ہے، ورنہ باقی دنیا میں جتنی ہی مذاہب ہیں اور جماعتیں ہیں سب قائل ہیں۔ اتنی بات ہے کہ بعض کہتے ہیں جو حیات برزخی ہے، اور بعض علماء کہہ دیتے ہیں کہ وہ دنیا سے بھی زیادہ قوی ہے، تو بات کوئی نہیں ہے، باہر عالم برزخ ہے، حیات کا تو کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ ایک آدمی کی ماں بیمار ہے، بہن کو بھی کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے،
بہرحال دیکھیں جی، قرآن و حدیث کی روح سے سب سے بڑی آیت شفا جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، کیونکہ اس کا نام شافیہ، تو لہٰذا ان دونوں کو ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پانی فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلایا ہے۔ میری بیٹی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ایام حیض کی عادت جو ہے وہ 3 دن ہے، کیونکہ کم سے کم حیض 3 دن ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے، اگر 3 دن کے بعد آپ پاک ہو جاتی ہیں، ہمیشہ 6 دن کے بعد پاک ہو جاتی ہیں، جب تسلی کر لی پاک ہو گئیں، تو اس کے بعد اگر کوئی پانی آیا تو وہ حیض نہیں، تو بیماری ہے یا گرمی کی وجہ سے آ گیا۔ کہتے ہیں کہ سندھی ٹوپی پہن سکتے ہیں، کیوں نہیں پہن سکتے؟ اس میں کیا ہے؟ وہ تو عین اسلام کے مطابق بنائی گئی ہے، دیکھا نہیں آگے اس کے محراب ہوتا ہے تاکہ سجدے کی جگہ خالی رہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہیں، اس کا چھوٹا بچہ دودھ پیتا، طلاق ہو گئی میرا بھائی، چھوٹا بچہ ہو یا بڑا بچہ ہو، حاملہ ہو یا حیض میں ہو، حکم یہ ہے کہ حمل کی حالت میں طلاق نہ دو، لیکن دے گا تو ہو جائے گی۔ حیض کی حالت میں طلاق نہ دو، لیکن دے گا طلاق تو ہو جائے گی۔ مجھے واٹس ایپ کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ واٹس ایپ کیا چیز ہے۔ انگوٹھے چومنا جو ہے وہ بدعت ہے۔ محمد سالم نے سلام کا، اللہ خوش رکھے، آپ کی کتابیں نیٹ پر مل سکتی ہیں؟ اللہ عالم، مجھے پتہ نہیں، چیک کر لیں، ہو سکتا ہے کسی نے نیٹ پہ ڈال دی ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ زواج مسیار جو ہے نا جی، بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں کہ نکاح تو ہے نا، صرف حقوق عورت اپنے معاف کر دیتی ہے، تو اگر وہ خوشی سے حقوق معاف کر کے رعایت کر رہی ہے تو پھر کیا حرج ہے؟ باقی اولاد کی پابندی لگانا یہ ناجائز ہے۔ اولاد اللہ دیتے ہیں، اللہ کے نظام میں خلل ڈالنا جو ہے وہ حرام ہے۔ کہتے جی قربان گاہ میں لوگ 100 ریال یا کم زیادہ میں بکرے کا گوشت فروخت کرتے ہیں، بالکل حرام ہے، وہ دم کے بکرے ہوتے ہیں۔ حاجی لوگ جاتے ہیں کہ ہماری دم کر دو، وہ پیسے لے کے بکرا دم کر کے پھر کسی دوسرے کو بیچ دیتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے، نہ لیا کریں۔ بھئی تم خود اندازہ کرو، ایک چیز کی قیمت 400 ریال، تمہیں 100 ریال پہ کیسے بیچ رہا ہے؟ وہ تو ایک مسئلہ ہے نا کہ چوری کا کپڑا تو لاٹھی کے گز، جب کپڑا چوری کا ہو تو پھر گز نہیں ہوتے، لاٹھیوں سے پیمائش کی جاتی ہے، تو جب اس کی قیمت 400 ہے تو میں 100 میں دے، صاف ظاہر ہے کہ حرام ہے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ وظیفے کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس میں مقرر کرتے ہیں کہ 313 دفعہ پڑھیں یا اتنا دفعہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ حضور نے بھی تو فرمایا ہے نا کہ مغرب کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 10 دفعہ پڑھیں۔ اسی طرح حضور نے بھی فرمایا سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، اور آخر میں لا الہ الا اللہ۔ تو حضور نے بھی ایک عادت تو بتایا ہے۔
کہتے ہیں جی گھر میں رکھنے اور پڑھنے کے لیے تفسیر جو ہے فصیح اور آسان معارف القرآن ہے، وہ آسان ہے۔ ترجمہ کرنے کے لیے وہ بھی ابھی انہوں نے لفظی ترجمے کا قرآن بھی شائع کیا۔ کہتے ہیں کہ میرے بچے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اللہ ان کو عالم بنائے، بالکل آپ اللہ سے دعا کریں اور بچپن سے ان کی تربیت کریں، یعنی بچہ جب 4 سال کا ہو تو تربیت شروع کر دیں۔ بڑے ہو کے ٹھیک نہیں ہوتے، خوب بڑے ہو گے تو تیرے باپ بن جاتے ہیں، تیری بات کا ہمہ نہیں ہے۔ عورت حنفی مسلک میں ہے، نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، بالکل پڑھ سکتی ہے۔ یہ فرض نمازیں پڑھ رہی ہے تو باقی جنازے میں کیا رکاوٹ ہے بھائی؟ مسئلے خود نہ کھڑے کرو۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو جنازے کے لیے گھر سے آنے کی اجازت نہیں ہے کہ صرف جنازے کے لیے آئے۔ اگر مسجد میں پہلے موجود ہے، نماز پڑھ رہی ہے، جنازہ کھڑا ہو گیا، پڑھ سکتی ہے۔ حضور کو معراج میں سیر کرائی گئی جنت اصلی تھی یا اس کا عکس تھا؟ میرا بھائی حقیقی جنت تھی، عکس دکھانا تھا تو مکے میں بیٹھ کے دکھا دیتے، پھر اوپر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھو نا، آپ نے مجھے اگر فوٹو ہی دکھانا ہے تو پھر مجھے لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اس سے بڑی بات کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا ایک سفید موتیوں کا محل ہے جو موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ لمن ھذا، یہ کس کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا ایک قرشی آدمی ہے قریش کا۔ تو فرمایا، میں نے کہا انا قرشی، قریشی تو میں بھی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کے لیے تو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اکبر کس کے لیے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کے غلام حضرت عمر کا گھر ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ گھر اور میری دل میں تمنا بھی جاگی کہ میں اس گھر کو اندر سے بھی جا کے دیکھوں، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کی سیڑھیوں پر ایک عورت بیٹھی وضو کر رہی ہے، تو مجھے حضرت عمر کی غیرت یاد آ گئی کہ عمر برداشت نہیں کرے گا، اس لیے میں نہیں کیا۔ جب حضور نے فرمایا حضرت عمر رو پڑے اور کہا علیک اغار یا رسول اللہ، حضور میں آپ پر غیرت کرتا، اگر آپ میرے گھر میں جاتے میرے لیے کتنی بڑی سعادت تھی کہ میرے جنت کے گھر میں سب سے پہلے حضور àئے ہیں۔ تو ایک ایک چیز دکھلائی گئی، یہ عکس تھا، فوٹو دکھایا جا رہا۔ اگر طواف آپ اپنے لیے کریں اور پھر دعا کسی زندہ کے لیے کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کریم ہے کہ اس کو ثواب عطا فرما دیں۔ یہ تو ایسے ہے نا کہ جیسے آپ مزدوری کریں اور کسی سے کہیں بھی یار میری مزدوری والے پیسے اس کو دے دینا، تو آپ اپنے لیے کریں، لیکن اس کے بعد دعا مانگیں گے یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے، تو اللہ قادر ہے۔ انڈیا سے کچھ دوست عمرے پہ آئے ہیں، اگر جتنے رشتہ داروں کے پاس جائیں تو ان کو احرام باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں، باندھنا چاہے تو باندھ لیں، ورنہ جدہ میقات نہیں ہے کہ احرام ضروری ہو۔ مدینہ پاک جائیں تو احرام ضروری ہے، طائف جائیں تو احرام ضروری ہے، اگر جوفہ یا رابغ جائیں تو احرام ضروری، وہ میقات ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز کے علاوہ سجدہ کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، یا سجدہ تلاوت ہوتا ہے یا سجدہ سہو ہوتا ہے یا سجدہ شکر ہوتا ہے، تو افضل یہی ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو، اس میں سجدے بھی آ گئے، دعا بھی آ گئی، قرات بھی آ گئی۔ حنفی مسلک میں اگر فجر کی جماعت کھڑی ہے، ہر مسلک کا یہی حکم ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کھڑی ہو جائے بس جماعت میں مل جاؤ،
یہ ہمارے لوگ جلدی جلدی 2 رکعتیں پڑھ کے ٹکرے مار کے، امام ابھی فاتحہ ختم نہیں کرتا، یہ 2 رکعت پڑھ کے بھی آ جاتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ بعد میں 2 رکعت پڑھیں سکون کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ پہلے جمرات کو جب کنکریاں ہمارے اللہ آسمان پہ اٹھا لیتے ہیں، حج کی قبولیت کی علامت ہے۔ میرا بھائی یہ چیز جو ہے، بعض روایات میں یہ بات ہے کہ مینا کے خصائص میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ مینا پہ جمرات پہ جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، جو مقبول ہوتی ہیں وہ خود بخود اٹھ جاتی ہیں، اور جو مردود ہوتی ہیں وہاں پڑی ہوتی ہیں۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ جمرات کے قریب کنکری نہ اٹھائیں، دور سے اٹھا کے لے آئیں، چونکہ جو پڑی ہے ہو سکتا ہے وہ مردود ہو۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب کوئی اٹھایا نہ جائے۔ اب تو باقاعدہ اٹھانے والے ٹریکٹر لگے ہوتے ہیں، فوراً اٹھا دیتے ہیں، اب تو وہ مسئلہ نہیں رہا۔ جب جماعت ہو رہی ہو، لوگ بازار میں نیت باندھ دیتے ہیں، اگر صفیں ملتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، نہیں ملتی نماز نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ طواف کرتے ہوئے غیر محرم عورتوں پر نظر پڑ جاتی ہے، ایک سے بچیں دوسری سامنے آ جاتی ہے تو طواف ہی نہ کیا کریں، کسی ستون کے پیچھے بیٹھ کے سارا دن اللہ کا قرآن پڑھتے رہے، بس پھر نظر نہیں پڑے گی۔ کمال تو یہی ہے نا میرا بھائی کہ عورتیں بھی ہوں، عورتیں ہی نظر نہ پڑے، نظر بر قدم۔ بزرگوں نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ تم نے ایمان اپنی نظر کو اپنے قدم پر رکھو، اور خلوت در انجمن، 100 آدمی بیٹھا ہو لیکن تیرے دل کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہو۔ تو آپ اس طرح تجربہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ پھر پریشانی نہیں ہو۔ جادو بالکل ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ اتنا بڑا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا کہ 70,000 جادوگر نے مقابلہ کیا، ایک نہیں، 2 نہیں، 70,000۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلے تو دل میں خوف بھی آ گیا کہ بھی میں لاٹھی پھینکتا ہوں سانپ بن جاتی ہے، ان نے بھی تو 70,000 سانپ بنا دیا ہے، تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید میرے والا بھی جادو ہے اور یہ بھی جادو ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ڈرتے کیوں، تم پھینکو تو صحیح۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، آپ نے جب عصا پھینکا اور اتنا بڑا اتحاد بنا، ساری ان کی رسیاں جو تھی وہ بھی نکل گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اب جو کھڑے تھے نا جادوگر سب سجدے میں گر گئے۔ آمنا برب العالمین، آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ وہ سمجھ گیا ہے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا کہ دوسرے کی رسیاں بھی کھا جائے، یہ جادو تھوڑا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ معجزہ ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ علم ہوتا ہے، اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جادو کا علم حرام ہے، سیکھنا بھی حرام، سکھلانا بھی حرام، کرنا بھی حرام، لیکن اس علم کی وجہ سے انہوں نے فرق پہچان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، معجزہ ہے۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں، آپ ذرا زیادہ نہیں اپنے علاقے پہ نظر ڈالیں کہ آپ کے باپ دادا جو تھے پیر سائیں کے پاؤں پہ کیسے گرتے تھے، لیکن جو اولادیں آپ کی پڑ گئی ہیں وجہ ہے کہ پیر کے پاؤں پہ گرے، علم آ گیا، سمجھ گیا یہ کیا بندہ ہے، اس کے پاؤں پہ کیوں گرے۔ الٹا آتا ہے تو ہمارا کھانا بھی کھا جاتا ہے، نظر نیاز بھی لے جاتا ہے، پاؤں پر بھی ہم گرے، یہ الٹا ہمارے پاؤں پہ گرے کہ ہم اس کو کھلاتے ہیں، ہم اس کو پلاتے ہیں۔ جب علم آ جائے گا تو لازماً اس کا فائدہ ہو، چاہے وہ علم غلط بھی ہو، باقی جادو حق ہے، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے،
اور پھر حدیث مبارک صحیح حدیث میں ہے کہ لبید بن الاعصم یہودی جو ہے اس بدبخت نے میرے بدری پاک پہ بھی جادو کیا تھا. بالکل جادو نے اثر کیا تھا، لیکن وہ اثر دنیاوی معاملے میں تھا، دین میں نہیں تھا. یعنی آپ تبلیغ ٹھیک کرتے تھے، آپ نمازیں صحیح پڑھاتے تھے، قرآن صحیح صرف اثر یہ تھا کہ بھوک نہیں لگتی تھی، اثر یہ تھا کہ اپنی بیویوں سے ملنے کی خواہش نہیں ہوتی تھی، بالکل خیال ہی نہیں آتا. اور یہ ہوتا ہے، ہمارے بھی دوست تھے مولانا یونس صاحب جو مظاہر العلوم سہارنپور کے شیخ الحدیث تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، فوت ہو گئے. ان پہ جادو کا اتنا سخت اثر تھا، ساری رات بیچاروں کو چین نہیں آتا. لیکن جب بخاری شریف پڑھانے بیٹھتے مجال پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ان پر کوئی جادو ہے. حدیث پڑھا رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. گھر جاتے اثر شروع ہو جاتا، ساری رات پر. اچھا بڑے بڑے لوگوں نے پڑھا، کوشش کی کہ خدا کی اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو شفا دے. اور ایک اس کا علاج جو ہے نا جی، یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ جس بندے پر جادو ہو نا، ٹیلی فون میں سورۃ البقرہ فیڈ کر کے ہیڈ فون اس کے کانوں میں لگا کے اس کو سنائیں. پہلے تو وہ نہیں سنے گا، انکار کرے گا، لیکن زبردستی سنیں اس کو. تھوڑا تھوڑا سنے گا، 2-4 دن کے بعد جادو بادو شیطان جن سب بھاگ جائیں. قادیانوں سے کاروبار نہ کریں تو بہتر ہے، ورنہ کاروبار تو کافروں کے ساتھ جائز ہے، لیکن قادیانی صرف کافر نہیں، مرتد بھی تو ہے نا. قادیانیوں کا مسئلہ جو ہے وہ ذرا ٹیڑھا ہے، وہ کافر نہیں ہے بلکہ مرتد ہے. کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، پھر میاں بیوی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اب وہ احتیاط کرے. ہر بندے کو 3 طلاق دینے کا حق ہے. 1 وہ استعمال کر چکا ہے، اب اس کے پاس صرف 2 باقی ہیں. اب اگر خدا نہ خواستہ انہیں 2 طلاقیں دیں، وہ 3 ہو جائیں گی. یہ باہر جو سین ہے سب کو پتہ ہے، مسجد کے باہر جو میدان ہے اس میں حیض والی عورت آگے بیٹھ سکتی ہے. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر. اللہم یسر امورنا فرج ہمومنا اقض عنا دیوننا. اللہم اکفنا شر شیاطین الجن والانس. اللہم اکفنا شر الدوائر. اللہم اکفنا شر من بغى علینا شر من حسدنا شر من قادنا بسوء. اللہم اصرف عنا وللمسلمین کید القائدین وحقد الحاقدین وحسد الحاسدین ومکر الواکرین وسحر الساحرین وظلم الظالمین. یا قوی یا عزیز یا قوی یا عزیز. اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین. اللہم لا تجعلنا مزغة للبازغین. اللہم لا تجعلنا عقلة للآخرین. اللہم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین. هذا البلد الامین واجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما.
یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں کمزوریاں پریشانیاں دور فرماؤ. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ پورے عالم میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، ان کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، یا اللہ عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.